بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف خلاصہ نمبر 9۔ آج کے سبق کے خلاصے کے اندر ہم سالم کے قواعد پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1 ہے حروف عطین کی حرکت کا قاعدہ۔ حروف عطین 4 حروف ہیں: حمزہ، تا، یا، نون، جن کا مجموعہ عطین ہے، اور یہ فعل مضارع کی علامت کہلاتے ہیں، فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں۔ اب فعل مضارع کے جب یہ شروع میں آتے ہیں تو ان کے اوپر اعراب کیا ہوگا، اس کا قاعدہ کیا ہے، تو اس قاعدے کے اندر وہ بتایا گیا ہے۔ باب افعال، تفعیل، مفعلہ اور فعللہ، یہ 4 باب ہیں۔ ان کے مضارع معلوم میں حروف عطین مضموم استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کے اوپر پیش آتی ہے، جیسے یکرمو، یصرفو، یقاتلو، یدحرجو۔ اس کے علاوہ بقیہ تمام ابواب کے مضارع معلوم میں حروف عطین مفتوح استعمال ہوتا ہے، جیسے ینصرو، یجتنبو اور یحرنجم۔ قاعدہ نمبر 2، مضارع معلوم کے ماقبل آخر کا قاعدہ، یعنی آخر سے جو پہلے ہے اس کا کیا قاعدہ ہے، اس پر زبر ہوگی، زیر ہوگی، کیا ہوگا۔ باب تفعل، تفاعل اور تفاعلل، یہ 4 باب ہیں۔ ان کے مضارع معلوم میں ماقبل آخر، یعنی آخر سے پہلا جو بھی حرف ہوگا وہ مفتوح استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، جیسے یتصرفو، تو یہاں دیکھیں آخر سے پہلے یعنی فا سے پہلا جو حرف ہے وہ را ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ ایسے ہی یتضاربو اور یتدحرجو، تو یہ 3 ابواب ہیں جن کا آخر سے پہلے والا حرف جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر ثلاثی مجرد کے باقی تمام ابواب میں مضارع معلوم کا ماقبل آخر جو ہے، یعنی آخر سے جو پہلے والا حرف ہوتا ہے وہ مکسور استعمال ہوتا ہے، جیسے یکرمو، یجتنبو اور یحرنجم۔ جی اس کے بعد قاعدہ نمبر 3 ہے مضارع کی تا کا قاعدہ۔ باب تفعل، تفاعل، تفاعلل، یہ 3 باب ہیں۔ ان کے مضارع معلوم میں جب 2 تا جمع ہو جائیں، ایک تو مضارع کی تا ہوگی اور ایک جب 2 تا جمع ہو جائیں تو ایک کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے تتنزلو سے تنزلو پڑھنا بھی ٹھیک ہے، تتضاربو سے تضاربو، تتدحرجو سے تدحرجو، یعنی جب 2 تا جمع ہو جائیں ان 3 ابواب میں تو ان میں سے پھر ایک کو ہم حذف بھی کر سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، اسم ظرف کا قاعدہ۔ ثلاثی مجرد کے سالم، محموز، مضاعف اور اجوف اور مثال یائی میں اگر مضارع مکسور العین ہو، یعنی عین کے نیچے زیر ہو، تو یہ پہلے بتا دیا، سالم بھی، محموز بھی، مضاعف بھی، اجوف، مثال یائی، تو اگر عین کلمہ مکسور ہے تو اسم ظرف مفعلن کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، مفعلن، مسجدن، تو اس طرح جتنے بھی، جیسے مضرب، مأفک، مفر، مبیع، میمن وغیرہ۔ اور اگر مضارع مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو، یعنی عین کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، تو پھر مفعلن کے وزن پہ اسم ظرف استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر جگہ کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے منصر، مدد کرنے کی جگہ، مقرع، ممد وغیرہ۔ مثال واوی سے اسم ظرف صرف مفعلن کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے، اور ناقص اور لفیف سے اسم ظرف صرف مفعلن کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 2 علیحدہ ہیں، مثال واوی سے ہمیشہ مفعلن پہ، ناقص اور لفیف میں ہمیشہ مفعلن پہ، اور بقیہ اوپر جو لکھے ہوئے ہیں بقیہ جو قواعد، ان میں اگر تو عین کلمہ مکسور ہو، زیر ہو، تو پھر مفعلن، ورنہ مفعلن کے وزن پہ اسم ظرف استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ثلاثی مجرد کے علاوہ ہر باب کا اسم ظرف اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ اسم مفعول جو وزن ہوگا وہی اسم ظرف کے لیے صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ فائدہ، اسم ظرف سالم کے کچھ کلمات باب ناصرہ سے خلاف قاعدہ مفعلن کے وزن پر بھی استعمال ہوتے ہیں، البتہ ان کو قاعدے کے مطابق مفعلن کے وزن پر پڑھنا بھی صحیح ہے، یعنی قاعدے کے مطابق پڑھنا بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ خلاف قاعدہ بھی کچھ الفاظ ہیں، تقریباً 12 ہیں، یہ وہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے
مجزر، منسک، مطلع، مفرق، مشرق، مغرب، منخر، مسقط، مسکن، منبت، مرفق، مسجد۔ تو ان سبھی میں جگہ کا معنی آئے گا، جیسے منسکن قربان کرنے کی جگہ یا قربانی کرنے کی جگہ، قربان گاہ، مشرقن سورج نکلنے کی جگہ، مغربن سورج کے غروب ہونے کی جگہ، مسجدن سجدہ کرنے کی جگہ۔ قاعدہ نمبر 5 ہے نواصر کا قاعدہ۔ جو الف زائد اسم میں دوسری جگہ ہو اس کو جمع منتہی الجموع اور مصغر بناتے وقت، یعنی اس جمع کی جمع بناتے وقت یا پھر اس کی تصغیر جب نکالنی ہو وہ بناتے وقت واو مفتوح سے بدلنا ضروری ہے، یعنی زبر والی واو سے بدلنا ضروری ہے، جیسے ناصرتن۔ اب اگر اس کو ہم نے جمع منتہی الجموع پہ کے وزن پہ لے کے جانا ہے تو یہ ہو جائے گا ناصرو سے الف جو زائد ہے اس کو واو بنا دیں گے تو یہ ہو جائے گا نواصرو، اور تصغیر نکالیں گے تو یہ آ جائے گا نویصرو۔ اب جمع منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ جمع مکسر ہے جس کے پہلے 2 حرف مفتوح ہوں، تیسرا حرف الف ہو، الف کے بعد اگر 2 حرف ہوں تو وہ پہلے مکسور ہوں، اگر 3 حرف ہوں تو پہلا مکسور ہو اور تیسرا ساکن ہو، جیسے نواصر، مصابیح ہو۔ تو یہ دونوں کی مثالیں بھی انہوں نے دے دی۔ قاعدہ نمبر 6 ہے الف مقصورہ کا قاعدہ۔ الف مقصورہ زائدہ کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت یائے مفتوح سے بدلنا ضروری ہے، جیسے نصرہ سے نصریان، نصریات۔ اب نصرہ، فعلا، اس طرح جتنے بھی الفاظ ہیں تو ان کو یعنی اگر آخر حرف کے اوپر کھڑی زبر ہو تو اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی اگر آپ نے تثنیہ بنانا ہے، یعنی الف مقصورہ زائدہ کا تثنیہ بنانا ہے یا جمع مؤنث سالم بنانی ہے تو پھر یا مفتوح سے بدلنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے نصرہ سے نصریان، نصریات۔ تو اس طرح یعنی اس کو تبدیل کریں گے۔ قاعدہ نمبر 7 ہے شرائف کا قاعدہ۔ جو حرف علت جمع منتہی الجموع کے الف کے بعد آ جائے اور مفرد میں وہ مدہ زائدہ ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، جیسے رسالت ان کی جمع ہے رسائل، ایسے ہی عجوز ان کی جمع عجاوز سے عجائز، اور شریفت ان کی جمع شرائف سے شرائف۔ قاعدہ نمبر 8 ہے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کا قاعدہ۔ یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے، یعنی لفظ کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو اس کو کب پڑھنا ہے اور کب اس کو نہیں پڑھنا، یعنی اس کو یعنی لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، تو اس کا قاعدہ کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی الف لام حرف تعریف کے بعد جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو کے لام کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا ضروری ہے، یعنی پھر نہیں پڑھا جائے گا لام، بلکہ حمزہ کو ہم یعنی آگے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے الشمس، الطارق وغیرہ۔ اور اگر حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو کے لام کو ظاہر کر کے پڑھنا ضروری ہے، جیسے القمر، الغفور۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے حروف شمسیہ ہیں کون سے قمریہ ہیں؟ تو 14 حروف قمریہ ہیں جن کا مجموعہ ہے ابغی، حجک، وخف، عقیمہ۔ ابغی یعنی حمزہ، با، غین، حا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا۔ تو یہ مجموعہ یاد کر لیں، تو یہ جہاں بھی یہ حرف آئیں گے تو ان کا الف لام شروع میں جب آئے گا تو وہ پڑھا جائے گا، اگر ان کے علاوہ آئیں گے تو وہ شمسیہ کہلائیں گے اور ان میں الف لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 9 ہے اطہر استثقل کا قاعدہ۔ جب باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا میں سے کوئی حرف آ جائے تو تائے تفاعل اور تفاعل کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا صحیح ہے، جیسے تطہر میں طا کو تا سے بدل کر طا کو طا میں ادغام کیا۔ اسی طرح اور شروع میں حمزہ وصلی لے آئے تو یہ ہو گیا اطہر، اور تثاقل میں تا کو سا سے بدل کر سا کا سا میں ادغام کر دیا اور شروع میں حمزہ وصلی لے آئے تو یہ ہو گیا استثقل، یعنی تطہر
تو یہ دونوں کو طا کر دیا، طہرا ہو گیا، پھر ادغام کر دیا، شروع میں حمزہ لیا تو اطہرا، ایسے ہی استثقلا بن گیا۔ عنوان ہے آگے باب افتعال کے قواعد، تو اس میں 10واں قاعدہ ہے اطلع استبرا کا قاعدہ۔ یہ قاعدوں کے نام ہیں، یہ اکثر جب ہم آگے پڑھیں گے تعلیم الصرف میں یا علم الصرف میں تو وہاں وہ یہی لکھیں گے کہ یہاں استبرا کا قاعدہ جاری ہوا یا اطلع کا قاعدہ جاری ہوا، اور یہاں قاعدہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، اس کو پھر یاد کرنا پڑے گا، اور پھر اس طرح کے جہاں بھی الفاظ آئیں گے ان میں یہ قاعدہ جاری کرنا پڑے گا۔ تو اطلع استبرا کا قاعدہ یہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں جب صاد، ضاد، طا، ظا میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر تائے افتعال کو طا سے بدلنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے استبرا سے استبرا، اضطربا سے اضطربا، یعنی فا میں جب یہ حروف آ جائیں تو پھر تا کو طا بنانا ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر اگر فا کلمے کے مقابلے میں طا ہو، یعنی فا میں طا ہی آ جائے تو طا کا طا میں ادغام کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے، جیسے اطلع یوں ہو جائے تو اطلع ہوگا تو تا کو پھر طا کریں گے تو یہ ہو جائے گا اطلع، تو پھر طا کا طا میں ادغام ضروری ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے اطلع۔ اور اگر فا کلمے کے مقابلے میں ظا ہو تو پھر اس میں 3 صورتیں جائز ہیں، جیسے ادغام کے بغیر پڑھنا، یعنی ظا ہو تو پھر 3 صورتیں جائز ہیں، جیسے از ظالمہ، از ظالمہ اور اطالمہ، یعنی ویسے پڑھنا بھی ٹھیک ہے، ظا کا بنا کے ظا میں ادغام کرنا بھی ٹھیک ہے، اس کو ظا کو طا بنا کے طا کا طا میں ادغام کرنا بھی ٹھیک ہے، تو تینوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فا میں صاد یا ضاد آ جائے تو پھر 2 صورتیں جائز ہیں، نمبر 1 ادغام کے بغیر پڑھنا بھی ٹھیک ہے، یا پھر ادغام کر دیں تو یہ ہو جائے گا طا کو صاد سے بدل کر صاد کو صاد میں پھر ادغام کرنا پڑے گا تو یہ ہو جائے گا اس صابرا، اگر ادغام نہیں کرنا تو یہ ہو جائے گا اس طابرا۔ اسی طرح طا کو ضاد سے بدل کر ضاد کو ضاد میں ادغام کرنا، جیسے اس ضربا۔ اس قاعدے کے اندر ایک تنبیہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ صاد اور ضاد کو طا سے بدل کر طا کو طا میں ادغام کر کے اطبرا اطربا پڑھنا صحیح نہیں ہے، یعنی جب صاد اور ضاد آئیں گے تب ان دونوں الفاظ کو طا نہیں بنا سکتے آپ۔ جی اس کے بعد قاعدہ نمبر 11 ہے ادہنا اور اذاکرہ کا قاعدہ۔ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں جب دال، دال، زا میں سے کوئی حرف آ جائے ان تینوں میں سے تو پھر تائے افتعال کو دال سے بدلنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے اد تاہنا سے ہو جائے گا اد دہنا، ایسے از تاکرا سے از داکرا، از داجرا سے از تاجرا سے از داجرا۔ پھر اگر فا کلمے کے مقابلے میں دا ہو تو پھر ادغام ضروری ہے، جیسے ادہنا، اور اگر فا کلمے کے مقابلے میں دال ہو تو پھر وہی تینوں صورتیں پڑھنا ٹھیک ہے بغیر ادغام کے، ایسے ہی دال کو دال بنا کے، دال کو دال بنا کے، دونوں طرح پڑھ کے آپ، جیسے از داکرا، اد داکرا، از داکرا۔ اور اگر فا کلمے کے مقابلے میں زا ہو تو پھر 2 صورتیں جائز ہیں، جیسے ادغام کے بغیر بھی، اور دال کو زا سے بدل کر زا کا زا میں ادغام کرنا، جیسے از زاجرا، یوں پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ تنبیہ، زا کو دال سے بدل کر دال کو دال میں ادغام کر کے ادا جرا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی زا کو دال نہیں بنا سکتے۔ جی اس کے بعد قاعدہ نمبر 12 ہے خصما خصما کا قاعدہ۔ باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں جب تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر تائے افتعال کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا صحیح ہے، یعنی ادغام کر سکتے ہیں، جیسے اختصما میں تا کو صاد سے بدل دیا، پھر پہلے صاد کی حرکت خا کو دے کر اس کو دوسرے صاد میں ادغام کر دیا، اور خا کے متحرک ہونے کی وجہ سے پھر حمزہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا، یعنی حمزہ وصلی بھی پھر ہم نے حذف کر دیا چونکہ وہ متحرک ہے، پڑھا جا رہا ہے، تو یہ ہو جائے گا خصما۔ فائدہ، مذکورہ قاعدے کے بعد باب افتعال کے ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول میں فا کلمہ پر فتح اور کسرہ دونوں لگانا جائز ہے، جیسے خصما، خصما، یخصمو اور یخصمو، 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 ایسے ہی مخصم، مخصم،
مخصم مخصم، تو اس طرح پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اسم فاعل اور اسم مفعول میں میم کی مناسبت سے فا کلمے پر ضمہ لگانا بھی جائز ہے، جیسے مخصم مخصم۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔